دو صفات اپنے ذہن میں رکھیے. ولایت کا مطلب صرف نام علی لینا نہیں ہے. کل بھی کہا کہاں یا علی کہنا اور کہاں علی کے ساتھ رہنا. بہت آسان ہے اپنے گھر پہ علم لگانا، لیکن بہت مشکل ہے صاحب علم کا ادب اپنی ذات میں پیدا کرنا. بہت آسان ہے جناب سیدہ کی چادر پہ رونا، لیکن صحیح سے ہر جگہ پہ اس چادر کو سر پہ رکھنا کہ کسی نامحرم کی نگاہ میرے بالوں پہ نہ پڑے، یہ مشکل ہے. شجاعت علی کا بیان کرنا بڑا آسان ہے کہ سب بھاگ گئے لیکن علی میدان میں رکے رہے. لیکن حق کے میدان میں کھڑے رہنا، ہر وقت حق کا ساتھ دینا، واقعاً یہ مشکل ہوتا ہے. باتیں کرنا، امام حسین کا جملہ اپنے کانوں میں بٹھا لیجیے، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے بندے ہیں. دین ان کی زبان کی چٹخاری کا نام ہے. کہ میں مزاحن کبھی کبھی یہ لطیفتاً بھی سنا دیتا ہوں کہ ایک جوان نے کہا کہ مولانا ایک بوڑھے حضرت تھے، وہ گاڑی میں بیٹھے تھے، کہ کوئی بھی خاتون گاڑی میں آتی تھی پہلے دیکھتے تھے پھر کہتے تھے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. کہ پھر دوسری خاتون آئی، دیکھ کے کہا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ. پھر تیسری کوئی خاتون آئی، پھر دیکھ کے کہا استغفر اللہ ربی. بوڑھے ہو گئے، داڑھی بھی ہے، ماتھے پہ سجدے کا نشان بھی ہے، ہاتھ میں تسبیح بھی ہے، دیکھ بھی رہے ہیں اور ساتھ ساتھ استغفر اللہ بھی پڑھ رہے ہیں. کہ اتنے میں بوڑھے صاحب کو کوئی کھانا کھانا تھا، سیب ویب کاٹ رہے تھے اور ان کی توجہ سیب کی طرف چلی گئی. چوتھی خاتون آئی تو میں نے پیچھے سے کہا قبلہ چوتھی استغفر اللہ بھی گاڑی میں آ چکی ہے. یہ استغفر اللہ کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ بندہ گناہ کرے پھر کہے استغفر اللہ، بندہ خطا کرے پھر کہے استغفر اللہ. یہ امام حسین فرماتے ہیں یہ دین کو اس بندے نے مذاق بنایا ہوا ہے کہ محفل شراب میں بھی جاتا ہے، محفل نماز میں بھی آتا ہے. اچھی بات ہے نماز پڑھنا، لیکن یہ سوچے تو صحیح کہ صبح تو شیطان کو سجدہ کر کے آیا ہے اور شام کو اللہ کو سجدہ کر رہا ہے. یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض. بعض چیزوں کو لے لیتا ہے دین سے، بعض چیزیں اچھی نہیں لگتی تو چھوڑ دیتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اگر دین میں داخل ہونا ہے لفظ کافہ استعمال کیا، کمپلیٹ داخل ہو جائیں. ایک بندہ رنگ کا کالا ہے، کوئی رنگ کا سفید ہے، لیکن اگر انسان کو برس کی بیماری ہو جائے یا کوڑ کی بیماری ہو جائے اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ آدھی کھال سفید آدھی کھال کالی، اس کے چہرے کی رنگت بگڑ جاتی ہے نا، دکھنے میں آپ کو اچھا نہیں لگتا. لوگ لاکھوں آپریشن لاکھوں کریمیں لگاتے ہیں کہ بھائی رنگ سانولا تھا تو سانولا ہی رہے. آپ کو نہیں بھائی سفید ہو گیا ہے برس کی وجہ سے تو شکر ادا کرو. کہے گا نہیں مس میچ ہے، آدھا کالا آدھا سفید. ایسے لوگ جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے یہ آدھے کالے آدھے سفید ہوں گے، ادھر نیکیاں اور ادھر گناہ لے کر آئیں گے، جن کی محبتیں نفرتیں مکس ہو گئی ہیں. کہیں گے حسین آپ سے بھی بڑا پیار ہے، جو آپ پر ظلم کرنے کا مسبب تھا اس سے بھی بڑا پیار ہے. علی آپ سے بھی بڑا پیار ہے، جس نے ہاتھوں میں رسیاں باندھی اس سے بھی بڑا پیار ہے. نبی کی بیٹی آپ سے بھی بڑا پیار ہے، لیکن جس نے حق غصب کیا تھا آپ سے بڑا پیار ہے. یہ ایک مکسچر بنا کے جب قیامت میں آئے گا، جس کو یہ نہیں پتا کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے. اب وہ تو اغیار ہیں. معصوم فرماتے ہیں جب تو ولایت کے دربار میں داخل ہو جاتا ہے تو کم از کم مکمل ولائی بن. خطا ہر انسان کر سکتا ہے، در توبہ کھلا ہے، دعائے کمیل آگے پڑھ، لیکن کم از کم یہ سوچ تو بنا کہ ولایت کا مطلب یہ ہے کہ معصومین کے فرامین کو اپنی باڈی پہ کمپلیٹلی میں نے امپلیمنٹ کرنا ہے. اگر میں سیدہ کو مانتا ہوں یا مانتی ہوں میں نے امپلیمنٹ کرنا ہے کہ اگر مولا نے کہا کہ یہ عبادت ہے، یہ واجب ہے، یہ حرام ہے، میں نے اسے انجام دینا ہے. یہی دین و شریعت کا نام ہے. تو پہلی صفت صاحب بصیرت بننا. دوسری صفت اصحاب امام حسین میں وہ ولایت کو کمپلیٹلی اپنے وجود پہ نازل کرتے تھے. آج تیسری صفت کی بات کر رہے ہیں جو اصحاب امام حسین میں تھی. فرمایا وہ کیا تھا؟ سارعوا الی الخیرات. وہ نیکی میں سب سے آگے ہوتے تھے. کہ جس طرح بعض لوگ پیسے کمانے کے لیے دوڑے دوڑے آگے بڑھتے ہیں، بعض لوگ شہرت کے لیے دوڑے دوڑے آگے بڑھتے ہیں، فرمایا نہیں، حرص برا ہے لیکن حرص آخرت اچھا ہے. حرص دنیا برا کہ صبح سے شام تک حرص رہے کہ زیادہ سے زیادہ مال بنو،
کیا اتنا حرص نماز کے لیے ہوتا ہے کہ 17 رکعت واجب تو پڑھ لی، اب نماز شب بھی پڑھوں؟ بعض لوگوں میں حرص سے آخرت ہوتا ہے، 2 جز قرآن پڑھ لیا پر دل کرتا نہیں اور کماؤں اور کماؤں اور ثواب کماؤں اور ثواب کماؤں، یہ حرص دنیا ہے۔ فرما یہی صفت تھی اصحاب امام حسین میں کہ لائن لگا کے کھڑے ہوئے تھے، اس بات پہ لڑ رہے تھے کہ مولا پہلے میں جاؤں گا، وہ کہتے تھے مولا پہلے میں جاؤں گا، مولا پہلے میں اپنی جان کو آپ پہ قربان کروں گا، دوسرا کہتا تھا پہلے میں اپنی جان کو قربان کروں گا۔ اب اس میں تقسیم بندی ہے قرآن میں، فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں یسارعون الی الخیرات، یہ خیرات کی طرف اپنے قدم جلدی سے جلدی آگے بڑھاتے ہیں، لیکن دوسرے وہ لوگ ہیں یسارعون بالاسم والعدوان، یہ جب گناہ کی باری آتی ہے تو سب سے پہلے گناہ کی لائن میں آگے کھڑے ہوتے ہیں، رشوت کی باری آئے سب سے پہلے لائن میں آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ فرمایا یہ صفت اہل بیت کے چاہنے والوں میں نہیں ہے۔ اب معصوم فرماتے ہیں ایسا کیوں ہے؟ فرماتے ہیں بعض لوگوں کو یہ علم ہی نہیں ہے کہ خیر کیا ہے شر کیا ہے۔ عسیٰ ان تحبوا شیئا فہو شر لکم، خدا کہتا ہے ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو پسند کرو پر وہ تمہارے لیے شر ہو، اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے کیا ہو؟ خیر ہو۔ یہ انسان کو سمجھ ہونی چاہیے کہ میں اللہ سے ضد کر کے بیٹھا ہوں خدا مجھے یہ چیز چاہیے، لے خدا سے رہے ہو، اگر خدا نہیں دے رہا تو اللہ کہتا ہے شاید اس میں تمہارے لیے شر ہو جو تم مجھ سے مانگ رہے ہو، اور ہو سکتا ہے میں کسی چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اللہ کہتا ہے ہو سکتا ہے جس چیز سے تم نفرت کر رہے ہو اس میں تمہارے لیے خیر ہو، اور جس چیز سے تم محبت کر رہے ہو سکتا ہے اس میں تمہارے لیے کیا ہو؟ شر ہو۔ تبھی فرما جب دعائیں کرو اگر دعا قبول نہ ہو تو یہ کہو پروردگارا یقیناً شاید اس دعا میں میرے لیے شر تھا، تم نے میری دعا کو قبول نہیں کیا۔ اور فرماتے جو ایسا حوصلہ رکھتا ہے اللہ کے دربار میں، معصوم فرماتے جب یہ مر جائے گا اسے میدان برزخ میں لایا جائے گا، اسے دکھایا جائے گا یہ سارے محل تمہارے ہیں، یہ سارے پہاڑ تمہارے ہیں، یہ ساری نعمتیں تمہاری ہیں، یہ سارے باغات تمہارے ہیں۔ یہ پریشان ہو کر پوچھے گا اے ملائکو یہ بتاؤ میں نے کون سی نیکی کی ہے؟ کیا نمازوں کا اجر ہے؟ کہیں گے نہیں۔ کیا روزوں کا اجر ہے؟ کہیں گے نہیں۔ کہ پھر یہ اتنی نعمتیں مجھے کیوں دی جا رہی ہیں؟ آواز آئے گی یہ وہ دعائیں تھیں جو تم نے دنیا میں کی تھیں لیکن خدا نے قبول نہیں کی تھیں، ان دعاؤں کی قبولیت کی نہ وجہ سے خدا نے اتنا اجر تجھے عطا کیا ہے۔ معصوم فرماتے پھر وہاں کہے گا اے کاش میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی۔ جب آخرت کے اجر کو اپنے سامنے دیکھے گا تو فرما یہ تیسری صفت اپنے وجود میں پیدا کریں یسارعون فی الخیرات، کہ خیر اور نیکی میں انسان زیادہ سے زیادہ آگے بڑھے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔